ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین کم و بیش تمام ہی والدین پیرنٹس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا روشن مستقبل دیکھیں، خاص طور پہ اگر مجھ سے آپ سے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان سے باہر کے ممالک کا رخ کیا، امریکہ، کینیڈا، یورپین ممالک میں جا کے آباد ہوئے۔ اگر ہم سے یا ان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا وجہ پیش آئی کہ جس کے تحت آپ نے پاکستان کو چھوڑا اور یہاں پہ آ کے آباد ہوئے، تو آپ کو عمومی کیس کے اندر یہی جواب سننے کو ملتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے والدین کہ ہم اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے باہر نکلے ہیں۔ ناظرین سوال یہ ہے کہ یہ روشن مستقبل کیا ہے؟ کیا ہر گھر کی، ہر والدین کی روشن مستقبل کی ڈیفینیشنز الگ الگ ہیں؟ یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگ اس روشن مستقبل کو نہ صرف سمجھنے میں بلکہ اس کو پانے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ ہم ناظرین آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے کہ کون سے ایسے کامن جو ہے وہ پرنسپلز ہیں کہ جن کو اگر اپنا لیا جائے جو ہمارے روشن مستقبل کی جو خواہش ہے اس کی ضمانت بن جائے۔ ناظرین اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں جناب طارق غوری صاحب کو، کہ جو اسکول آف اسلامک لیگیسی کینیڈا کے پرنسپل بھی ہیں اور کینیڈا کے اندر جو ہے وہ کافی عرصے سے آباد ہیں، 2 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ انہوں نے یہاں پہ گزارا ہے۔ ان سے اس حوالے سے بات کریں گے، ان کی ایکسپیرینسز کیا ہیں اور کس طرح سے ناظرین آپ کو ہم اس حوالے سے مدد کر سکیں تاکہ ایز اے پیرنٹ آپ کا یہ خواب جو ہے وہ ضرور پایہ تکمیل تک پہنچے۔ طارق غوری صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام، عمر بھائی خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ، سب ٹھیک ٹھاک۔ Thank you very much for having us here. MashaAllah. Thanks a lot. موسٹ ویلکم۔ طارق غوری صاحب، ہمیں کینیڈا میں ایک دوسرے کو جانتے ہوئے اب تقریباً کوئی 22 سال کا عرصہ ہو گزرا ہے۔ ان 22 سالوں میں یہ جو سفیدی میرے اور آپ کی جو نظر آ رہی ہے اس کی جو ہے وہ بڑے مراحل سے اللہ کے فضل سے ہم گزرے ہیں۔ ہمارے بچے بھی ہوئے، ہماری فیملیز بھی ہوئیں، اور ہم نے بہت سارے ادوار یہاں پر دیکھے۔ پہلے تو آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہم اکثر اپنے بڑوں سے سنتے رہے ہیں تعلیم و تربیت۔ جب تعلیم کہہ دیا تو تربیت کی کیا ضرورت، اور تربیت اور تعلیم ذرا اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ مختصراً بتائیں تو پھر ہم روشن مستقبل کی طرف آگے چلتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، and this is mostly the commonly said word in our culture کہ بچوں کی تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے، بلکہ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ تعلیم کو بھی since we belong to a specific community، ایک مسلمان ہونا، پھر پاکستانی ہونا، اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں اور رہنا ہے ہمیں نارتھ امریکہ میں، تو تعلیم کو بھی پھر ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور پھر ہم بات کرتے ہیں تربیت کی۔ تو ایک تو ہماری مذہبی تعلیم ہے اور ایک سیکولر تعلیم ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہم یہاں بچوں کو جن اسکول میں بھیجتے ہیں میجورٹی آف کورس، تو وہ سیکولر ایجوکیشن ہی کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، پبلک اسکول میں جب ہم بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم امید بچوں سے بہت مختلف کر رہے ہوتے ہیں۔ بینگ اے مسلم مدر اور فادر، اس سسٹم میں جہاں بچے جا رہے ہیں، آپ ان سے کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا وہ ان کے مستقبل کے لیے، جس میں وہ اپنے عقیدے کو، ایمان کو، تہذیب کو، کلچر کو، تمدن کو، ماحول کو کیا کنسیو کر سکتے ہیں جو وہ والدین توقع کر سکتے ہیں بچوں سے؟ جی ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ایجوکیشن اس سطح تک ضرور ہے کہ ایک بچہ ایک اچھی شخصیت کا مالک تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کی تہذیب، تمدن، کلچر کو بھی سمجھ پائے گا۔ تو دس از ویئر we come with the word تربیت۔ تو یعنی جو پہلے جو آپ نے ڈسکرائب کیا وہ تو ہوگی تعلیم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب اس تعلیم کا بھی جیسے میرا اس کا دوسرا پہلو ہے مذہبی تعلیم، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے، اور شاید آپ کے جو ناظرین بھی اس کو کوشش کریں سمجھنے کی، کہ چاہے آپ اسلامک ایجوکیشن دیں بچوں کو یا آپ سیکولر ایجوکیشن دیں، تربیت دونوں کی ضروری ہے، کیونکہ ایجوکیشن مینس اپیرنٹلی the way we are teaching our children or our kids being taught، یہ ایک انفارمیشن ہے جو ان تک پہنچ رہی ہے، اور انفارمیشن کا پہنچنا اپنی جگہ ضروری بھی ہے، اہم بھی ہے، لیکن عملی طور پر زندگی میں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہے، یہ تربیت ہی کے ذریعے ممکن ہو پاتا ہے، اور تربیت بغیر آبزرویشن کے نہیں ہوتی۔ جو بچہ آپ اس کو کتنا بھی کہیں کہ وہ مثال کے طور پر نماز پڑھے، لیکن اگر والدین خود نماز کا اہتمام نہیں کریں گے تو بھئی بچہ کیوں پڑھے گا؟ جی though the kids know that نماز فرض ہے، یہ بات ہر بچہ گھر میں والدین سے 10 دفعہ سنتا ہے، لیکن وہ نہیں پڑھتا، کیوں؟
کیوں کہ آبزرویشن ون آف دا پارٹ آف دا تربیت. ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ بچہ جس چیز کو دیکھ رہا ہے بیسیکلی دس از بین سیوڈ ان ہز میموری ڈیٹا. جب وہ عمل کرے گا تو جو انفارمیشن کی بیس پہ نہیں کرے گا, وہ جو اس نے آبزرو کیا ہے وہ خود انالیسس کرے گا اس کا, اور پھر اسے سچ بولنا ہے تو سچ بولے گا, جھوٹ بولنا ہے تو وہ جھوٹ بولے گا. جس چیز کو وہ دیکھ رہا ہے کہ اٹ ورکس, یعنی کہ اگر جھوٹ بولنا اس کی نظر میں فائدہ مند ہے, اس کو جانتے ہوئے بھی ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے, تو اس نے جھوٹ بولنا ہے پھر. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو یعنی یوں کہا جائے کہ تعلیم جو ہے وہ جسم ہے اور تربیت جو ہے وہ اس کی جان ہے. بہت پیاری بات ہے, بلکہ روح ہے اس کی, بلکہ یعنی کہ جسم بغیر روح کے کوئی معنی نہیں رکھتا. اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ ہے تو جھوٹ بولنے والے کون ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہی ہیں نا. بالکل. یہ تو نہ کہیں گے کہ جی انہوں نے علم حاصل نہیں کیا, ان پڑھ ہیں, اسکول نہیں گئے اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں. یا کرپشن کرنے والے, کوئی بھی غلط کام کرنے والے, ایون چوری کرنے والے پڑھے لکھے لوگ کیا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے, بلکہ اس دور میں تو اب چوری بھی آن لائن ہو رہی ہے, آرگنائز کرائم ہے. دیٹ مینز دیٹ ایجوکیشن ڈڈنٹ ٹیچ دیم مینرز. جو پرپس تعلیم کا تھا وہ ان تک نہیں پہنچ سکا. بالکل. انفارمیشن ضرور پہنچی. تو یہ فارمولا صرف ایسا نہیں ہے کہ آج اگر میری عمر 50 سال ہے تو مجھے آج سمجھ میں آیا ہے. When I was 7-8 years old, I knew this already. جو میں نے اپنے والدین کو دیکھا, گو کہ ابھی مجھے لکھنا نہیں آتا تھا, پڑھنا نہیں آتا تھا, لیکن جو مجھے والدین نے آداب سکھا دیے وہ رجسٹر ہو گیا. ایگزیکٹلی, وہ رجسٹر ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو طارق صاحب یہ بات ہو گئی تعلیم و تربیت کے حوالے سے. اس میں آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا یہ بھی بتایا کہ اس میں ایک مذہبی سیگمنٹ بھی ہے, پھر ایک جو ہے وہ عام دنیا کی تعلیم بھی ہے, اس کے بعد ان دونوں کے اوپر تربیت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو دوسرا پہلو نکلتا ہے وہ روشن مستقبل کا. جب والدین کا ہے سوال, اب ہر گھر کی ڈیفینیشن مجھے اکثر جب لوگوں سے ملتے ہیں, اور آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے اسکول آف اسلامک لیگیسی کینیڈا کے حوالے سے, کئی 100 فیملیاں جڑی ہوئی ہیں سنڈے اسلامک اسکول کے حوالے سے, تو اس میں آپ کا کیا جو ہے وہ آبزرویشن ہے ریلیجس نان ریلیجس فیملیز میں, ان کی ڈیفینیشنز میں کتنا فرق ہے؟ روشن مستقبل کس کو کہتے ہیں وہ؟ دیکھیں اگین روشن مستقبل جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس لحاظ سے انتہائی اہم اسپیکٹ ہے, اسپیشلی ان والدین کے جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا بتایا ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے, کیا روشن ہے. جی, بچے اپنی محدود نالج میں رہتے ہوئے خود ڈیفائن یا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے یٹ, رائٹ. لیکن والدین ان کے ذہن میں پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ جو ان کی خواہشات ہیں وہ رقم کرنا شروع کر دیتے ہیں. I want you to be this, I want you to do this, I want to see you this. So یہ جو ورڈ ہے, بات ہی ہے نا کہ بچے اس کو کیسے لیں گے, اور یہی آپ نے بچے کو بتایا کہ آپ کا روشن مستقبل یہ ہے جو ہم آپ کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں تب یہ روشن ہوگا. یعنی کہ اس پر بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن جب میرا اور آپ کا بچپن تھا آج سے 40-45 سال پہلے, تو یہ شاید فارمولا کسی حد تک درست مانا جا سکتا تھا. اس معاشرے میں آج کے زمانے میں اب یہ فارمولا اپلائی نہیں ہوتا. Clearly just very much convinced with this word that it doesn't work this very well. کیونکہ بچے آج 8-9 سال کا بچہ اپنی سے رکھتا ہے. He has something in his mind, or she has something in her mind that she would come out with saying, Mom, no, I don't want to be that. اب سوال یہ ہے کہ روشن بچے کے لیے کیا ہے یا والدین کے لیے کیا ہے, تو اس چیز کو آپ کو میوچلی ایڈریس کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو والدین کو یہ سوچنا ہوگا بیسڈ آن مائی 10+ over years like experience کہ بچے کے ساتھ آپ کو بیٹھ کر اس چیز کو طے کرنا ہے, ڈسکس کرنا ہے, ڈائلاگ کرنا ہے, اس کے ٹیلنٹ کو, اس کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو ورڈ ہے روشن اس کو ڈیفائن کرنا ہے. صرف یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایسے ہو یا ایسا ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں اس بچے کی سیلف ریسپیکٹ بھی اہمیت رکھتی ہے, اس بچے کی شخصیت بھی اہمیت رکھتی ہے, اس بچے کے ڈائلاگ, اس کے ورڈز, اس کی خواہشات بھی معنی رکھتی ہیں. یعنی یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں کہ جب تک والدین اس بات کو نہیں سمجھیں گے یہ ایک کانفلکٹ رہے گا. اور یہ کبھی بھی ایک پیج پر نہیں آ سکیں گے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور I would like to share with you through your channel to all the audience, mashallah, that ابھی بھی جو کینیڈا کے جو آفیشیل نمبرز ہیں 40% plus students, even between age of 15 to 24, they are suffering with mental health because of the stress, because of this pressure, because of this
undecided future. یعنی کہ اس میں میری جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے والدین کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. They must stop saying that and they must start a dialogue with their children, especially the age 11, 12, 13. یہاں کے بچے فلی کیپیبل ہیں اس بات کو سمجھنے کے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور آپ ان سے کیا چاہتے ہیں, اور یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ ان کی روشنی میں, ان کی آبزرویشن میں کہ ان کے لیے روشن مستقبل کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ادروائز آپ پوری زندگی یہی تانے بانے بنتے رہیں گے اور ہم کسی نتیجے پر کہیں پہنچ نہیں پائیں گے. جو میں دیکھ رہا ہوں ہماری کمیونٹی میں, ہر گھر میں نہیں تو کم از کم ہر دوسرے گھر میں یہ آرگومنٹس ہوتے ہیں. The kids and parents are not on the same page. جس کی وجہ سے پھر والدین جاتے ہیں ڈپریشن میں, جس کی وجہ سے ڈپریشن میں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا, تو بڑا اچھا آپ کا یہ کوشچن بھی ہے اور میں چاہوں گا کہ اس پر مزید گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اندازہ کہ ٹائم اتنا نہیں ہے, لیکن والدین کو ایجوکیٹ کرنے کی, and I appreciate you this program this way, ان کو چاہیے کہ وہ لازماً اس چیز کو ایڈریس کریں اور اس بات کو لازماً سمجھیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. You cannot be boss of your children anymore. بالکل ٹھیک, یو کین ناٹ بی باس آف یور چلڈرن اینی مور. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں آج روشن مستقبل کے حوالے سے. شروع میں ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تعلیم و تربیت. جیسے طارق غوری صاحب نے بھی بتایا کہ تعلیم جو ہے وہ جسم کی حیثیت رکھتی ہے اور تربیت جو ہے وہ اس کی جان ہے. اگر جسم سے جان چھین لی جائے تو پھر تعلیم کی ویلیو کچھ بھی باقی نہ رہے گی. ناظرین, یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کو تھوڑا سا اور فردر ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے. جو میں نے سوال پوچھا کہ ہر گھر کی یہ کہانی ہے, ہر والدین کے سامنے روشن مستقبل کی ڈیفینیشن اور ہے. یہ کیوں اور ہے؟ اگر اور بھی ہے تو کیا ایسے کچھ کامن پرنسپلز ہو سکتے ہیں کہ جو میں اور آپ اپنا لیں, جو شیئرڈ جو ہے وہ روشن مستقبل ہو, جس میں بچے کی اور بچی کی رائے بھی شامل ہو اور وہ مل کے پھر بنے ہمارا روشن مستقبل, کہ جس کی ہم تلاش میں پاکستان کو چھوڑ کے امریکہ, کینیڈا اور خدا جانے کہاں کہاں آ کے آباد ہوئے ہیں اور صبح شام 1 2 3 نوکریاں کر کے اپنے خرچے ادا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ویلکم بیک, بہت شکریہ, بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں روشن مستقبل کے حوالے سے. جو والدین ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں ان والدین کو کہ جن کو اپنے بچوں کا روشن مستقبل نظر آ رہا ہے, آ گیا ہے, جس کے تحت انہوں نے اپنا آپ قربان کیا, اپنی ایفرٹس لگائیں. کیونکہ محنت کے بغیر پہلے تو روشن مستقبل کی ڈیفینیشن ہوگی, اس کے بعد آپ اور آپ کے بچے اس طرف محنت کریں گے تو وہ روشن مستقبل آپ کو حاصل ہوگا. یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے. ہم بات کر رہے ہیں جناب طارق غوری صاحب سے. طارق صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم اسی پہ بات کر رہے تھے کہ والدین اور بچے سیم پیج پہ نہیں. یہ آپ کا مشاہدہ ہے جناب, اور جہاں پہ وہ سیم پیج پہ نہیں ہے تو بچہ الگ ڈپریشن میں ہے, والدین الگ ڈپریشن میں ہیں, اور ان کا یہ جو خواب ہے اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی تلاش کا, وہ چکنا چور ہوتا نظر آ رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اس سیگمنٹ کے اندر ہم اس حوالے سے بات کریں والدین کو کہ کیا ریمیڈیز ہیں, کیا طریقہ کار ہیں پہلے تو سیم پیج پہ آنے کے, اور اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ کون سے 3 پرنسپلز ہیں جو اپنائے جائیں جس سے ہم روشن مستقبل کی ضمانت حاصل کر سکیں. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ سیم پیج پہ کیسے آیا جائے. دیکھیں, اس پر بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن میں صرف 2 چیزیں خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ بچوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہونی چاہیے. جی, ٹرو فرینڈشپ. یقین مانیے بس بھائی, جتنا میرا ایکسپیرینس رہا ہے, وہ والدین جو بچوں کے ساتھ بالکل دوستانہ ماحول میں رہے ہیں فرام ایج 4 5 6 7 آن ورڈ, ان بچوں کے بہترین اور بی ایپس جسے کہتے ہیں بچے یہاں بیسٹ فرینڈ, جی, ان کے والدین ہی رہے. یعنی وہاں رزلٹ اور ہے, رزلٹ بہت مختلف. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کون سی ایج ہونی چاہیے جو ابھی دیکھ رہے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں, وہ سمجھ لیں. رائٹ فرام ایج 4 5 6, کیونکہ یہ بہترین عمر ہے بچوں کے اس صفحہ کرتاز پر, ان کے فکر سوچ کے اس صفحے کے اوپر ابھی کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ جو اپنے ہاتھ سے لکھ دیں گے is there forever. تو اب اگر, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, ایسے میں جہاں پہ امریکہ کینیڈا میں جو رہنے والی فیملیز ہیں بڑے مختلف مسائل کا شکار ہیں, خرچے بڑے بڑھ چکے ہیں, محنت بڑی کرنے کی ضرورت ہے, تو کیا پریکٹیکلی یہاں کے کانٹیکسٹ میں جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ 12 سال کی ایج تک کے بچوں کے ساتھ آپ بیسٹ فرینڈ بننے کی کوشش کریں, ان کو وقت دیں, سب کریں, تو کیا پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل پاسبل. یعنی دیکھیں, اسکول بچے نے ویسے بھی جانا ہے. جب آپ جاب پر ہیں تو بچے اسکول ہیں, جی, شام میں جب بچے گھر پر ہیں آپ بھی گھر پر ہیں. ہاں,
ظاہر ہے کہ ایسے بھی کیسز موجود ہیں کہ شفٹ ورک پیرنٹس ایوننگ میں جاب کر رہے ہیں, مڈ نائٹ شفٹ میں جاب کر رہے ہیں, they will face challenges. And I know number of parents, those who did that and they suffered a lot. They're still suffering. They had big disconnect. One of the mom mentioned me, she was crying at my home with her children, کہ یہ مجھے بیٹا کہتا رہا, Mom, I need some time from you. I have some questions. But I was working in evening shift. My husband was working in the morning shifts. So we never had a chance to sit down till I found out that now he had some bad friends grabbed him into something. تو اب بوٹ نکل گئی. It's too late. Right? So آپ کو یہ تو یاد رکھیں, زندگی کا میری اور آپ کی یہ وہ حصہ ہے, اس پر تو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جو روزگار ہے, کاروبار ہے, یا آپ کے جاب کی ٹائمنگ ہے, اس میں آپ بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے, آپ اس پر قطعاً کمپرومائز نہ کریں کہ کنٹینیو دیٹ کائنڈ آف جاب, لیو یور چلڈرن اوے. Not at all. کوئی وے آؤٹ نکالے. Change your job. ہاں, very Maybe you may be working like something else, doing something else, making less money, that's fine. You can live with the less money rather making what you think you can make, but you cannot afford to lose your children. جی, یہی تو روشن مستقبل ہے. اور اگر وہ آپ کے ہاتھ سے مین ایسٹ ہی چلا گیا, تو اس ایسٹ کی گروتھ کیا ملے گی؟ کیا ملے گی؟ جب ایسٹ ہی نہیں رہا تو گروتھ کیا ملنی ہے؟ اس پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. Doesn't matter how busy you are, what you are doing, but you must have a couple of hours every day with your children. So, and listen to them. It's not that just sit down with them, have dialogue with them. اچھا, اس میں یہ بتائیں, میں آپ کو پھر یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ وہ والدین کہ جو اپنے آپ کو اتنا تعلیم یافتہ نہیں پاتے, ٹھیک ہے, اور جن کے بچے اب 8, 9, 10, 11 سال کی ایج میں آ جاتے ہیں, تو ان کے فرینڈز ہوتے ہیں, تو کسی کے فادر ڈاکٹر ہیں, کسی کے فادر انجینئر ہیں, اچھی جابس پہ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, تو ایسے میں بچے جو ہے وہ اپنے دوستوں سے کیوں لے رہے ہوتے ہیں. تو ایسی پوزیشن میں والدین کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ جہاں پہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے بچے یا میرا بچہ مجھے رول ماڈل نہیں لے رہا, وہاں وہ کیا کریں؟ Very good question. It happens, of course. ظاہر ہے کہ ہر ماں یا باپ maybe they're not that capable to interact with their children, especially if we have language barrier. جی, کچھ مائیں ہیں ہمارے بالخصوص جو انگلش نہیں سمجھ پاتی, نہیں بول پاتی. They have already challenges with their children because جو بچے کہنا چاہ رہے ہیں ان تک نہیں پہنچ رہا, اور جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں بچوں تک نہیں پہنچ رہا. اس میں اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ٹائمنال میرے لیے ورک نہیں کر رہی, پھر میں کیا کروں گا؟ Eventually I gotta go and see the doctor. So اس مد میں آپ اپنے فیملی فرینڈز میں ایسی فیملیز کو انگیج رکھیں اپنے ساتھ, اور ان کے ایسے بچوں کو انگیج رکھیں جو آپ سمجھتے ہیں they could be on the same page. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ بھی نہیں ہے مثال کے طور پر, تو قریب ترین جو اسلامک سینٹر ہے, جو مساجد ہے, اب وہاں جائیں. You will find inshallah those families that could help you with that aspect کہ آپ کے چاہتے ہوئے بھی وہ خلا باقی ہے بچے کی زندگی میں, اس کو فل کرنے کے یہ بہترین سورس ہے. اچھی فیملیز سے انگیج ہوں, not any XYZ family, oriented ones. I mean, جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ خود بھی پڑھے لکھے ہیں, ان کے بچے بھی ماشاءاللہ سے اہل ہیں, تو میرے بچوں کی جو کمی ہے, جو خلا ہے, وہ پورا پور کر سکیں گے. لیکن بس بھائی یہ ایک پورا لائف ٹائم پروجیکٹ ہے. You cannot simply just let it go. اصل تو پروجیکٹ ہی یہی ہے, لیکن اس کے اوپر وہ جتنا ریٹرن چاہیے اتنی ایفرٹ ہی نہیں ہے. اور یہ بھی بہت بڑا لفظ آپ نے استعمال کیا ایفرٹس کا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں قانون ہے, یہ اس کا بنایا ہوا ایک اصول ہے. اگر یہ ایفرٹس اس کو درکار نہ ہوتی تو وہ اپنے انبیاء پر کبھی بھی کوئی امتحان آزمائش نہ آنے دیتا. جی, جو اس کو اس سرزمین پر اس وقت جب وہ اس کے انبیاء دنیا میں تھے, سب سے زیادہ محبوب ترین ہستیاں تھیں, بے شک, لیکن وہ سب سے زیادہ آزمائی گئیں. تو ایفرٹس انہوں نے کی, یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں نواسہ رسول کربلا میں شہید ہوئے ہیں. جی, ٹھیک ہے بھائی, کیوں؟ what kind of efforts they were putting in together. ٹھیک ہے نا. تو جب ان کی جان, ان کا زندگی کا مقصد ایفرٹ لیس نہیں ہے, they gave their life for a reason. So میں اور آپ کیسے سوچ لیں کہ بغیر کسی ایفرٹس کے ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. تو طارق صاحب, آخری کے چند منٹس ہمارے پاس کچھ باقی ہیں, ہم نے اس پہ کافی تفصیل سے جو ہمیں موقع ملا بات کی. یہ جو اسپیکٹ ہے یہ بتائیں کہ چلے مان لیتے ہیں کہ والدین سم ہاؤ بچوں کے ساتھ سیم پیج پہ آ گئے, روشن مستقبل کی ڈیفینیشن بھی ڈیفائن ہو گئی, اس میں تھوڑا سا مذہبی اسپیکٹ بھی ہے, دنیاوی اسپیکٹ بھی ہے, مینٹرنگ بھی ہے, دوسری فیملیز کے ساتھ کلوز اپ بھی ہے. لیکن کون سی ایسی بیسک 2-3 چیزیں ہیں سیم پیج پہ آنے کے بعد کہ جن کو اگر ہم اپنائیں
تو گوئنگ بیک ٹو تعلیم و تربیت اور روشن مستقبل، وہ اس کی ضمانت بن جائے گا، وہ کون سی 2-3 چیزیں ہوں گی؟ دیکھیں یہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے، اٹ نیور اینڈس. جی ٹھیک ہے نا. ایون کہ آج ہم خود بچوں والے ہو گئے، ہمارے بچے جوان ہو گئے ماشاءاللہ، ایسا نہیں ہے کہ اب میں صرف نظر کروں گا اپنی ذمہ داریوں سے. اٹ نیور اینڈس. جب اللہ خیر رکھے جب میرے بچوں کے بچے ہوں گے، جی I want to give them the best. ٹھیک ہے نا. کیونکہ میرے اپنے بچوں کو میں نے پھر یہ بھی سکھانا ہے کہ اب اچھا باپ کیسے بننا ہے. فیزز پہ فیزز ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانیوں کا صلہ آپ کو دیا اور آپ کے بچے وہ ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے تھے، ان کا علم، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کی گفتار اس نہج پر آ گئے، اب ان کو استقامت کیسے حاصل ہوگی؟ بائی بینگ ود دیم آل دا ٹائم. جب ان کو کسی شے کی ضرورت ہو آپ وہاں پر موجود ہوں، پہلی چیز. جب کسی مشورے کی ضرورت ہو آپ وہاں پر موجود ہوں. یعنی کہ ان کو آپ نے کسی بری صحبت سے، برے لوگوں سے، برے ماحول سے ایسے ہی بچانا ہے جیسے اپنا دامن بچاتے ہیں آپ، کسی بھی کہ کوئی کانٹا بھی نہ لگے، کوئی داغ بھی نہ لگے. تو اتنا پاک ستھرا اس کو آپ نے رکھنا ہے. یہ آپ کی لائف ٹائم سمجھے کہ ایک ایفرٹ ہے جو آپ نے ہر لمحہ شامل رکھنی ہے. ایون اللہ نہ کرے if they were not on the same page، ہمت آپ نے پھر بھی نہیں ہارنی. اور ایک میں اس سے پہلے کہ میں اس چیز کو بھول جاؤں، اور یہ میں نے الحمدللہ بے شمار مقامات و قرآن مجید کے حوالے سے، احادیث کریمہ ائمہ کے حوالے سے پڑھا ہے، اور جس کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں وہ ہے والدین کی اپنے بچوں کے لیے دعا. وی انڈر اسٹیمیٹ اٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے بچے ان کے لیے کیا مانگیں، لیکن یہ ویس بھائی اور آپ کے جو معاشرہ دیکھنے والے والدین ہیں، آپ کے جو ناظرین ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا نیور ایور انڈر اسٹیمیٹ یور دعا. دعا ہیز آل دی پاورز. تقدیر کو پلٹ دیتی ہے یہ دعا. کیا بات ہے. جب اللہ نہ کرے کوئی دل میں دکھ ہو، غم ہو، رنج ہو، کوئی بات آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بند گلی میں آ گئے ہیں، دعا ہر دروازے کو کھولنے کے لیے کافی ہے. بے شک. وہ والدین خدا نخواستہ اگر کسی ایسے چیلنجز کا سامنا اگر ان کو ہے، ایفرٹس جاری رکھیں اور اٹھیں تہجد کے وقت جب سارا زمانہ سو رہا ہو، اٹھائیں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اور آپ دیکھیں تبدیلی کیسے آتی ہے. پھر دعا کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اس کے ساتھ اپنی ایفرٹس کو جاری رکھیں. اور جب وہ بچے آپ دیکھیں کہ ایک راستے پر ہیں، پھر یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم ان کو اسی راستے پر رکھنا جب تک میری آنکھیں کھلی ہیں. جب ہم دنیا میں نہیں ہوں تو یا رب کریم میری نسلوں کو بھی اسی راہ پر رکھنا. یہ دعائیں میری آپ کی زبان پر ہمیشہ جاری رہنی چاہیے. تو یہی روشنی ہے اور یہی روشن مستقبل ہے جو انشاءاللہ اگر میں اور آپ کامیابی سے گزار گئے تو پھر قبر بھی روشن ہے، پھر آخرت بھی روشن ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ طارق غوری صاحب. جیسے آپ نے بھی بیچ میں کہا کہ وقت کی کمی ہے، لیکن ٹاپک بہت بڑا ہے، بہت وسیع، اور ہمارا شو تو نیا ہے لیکن ٹاپک نیا نہیں ہے. لیکن اس پہ بارہا گفتگو ہونے کی ضرورت ہے. اپنے لیے ریمائنڈر بھی ہے، دوسروں کے لیے بھی ریمائنڈر ہے. تو جو آپ نے بات کہی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے دلوں تک اتارے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کو. ناظرین آپ نے دیکھا آج ہم نے بات کی کہ میں اور آپ جب امریکہ کینیڈا کے آباد ہوئے تو ہمارا جو مین سلوگن تھا وہ یہی تھا، اور آج بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کے اتنی دور، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے، سارے نظام کو چھوڑ کے ہم یہاں پہ آباد ہوئے ہیں. لیکن جب باری آتی ہے روشن مستقبل کو ڈیفائن کرنے کی اور روشن مستقبل کو حاصل کرنے کی، تو وہاں پہ ہم میں سے شاید اکثر فیملیز، اکثر والدین جو ہے وہ اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا کھڑا پاتے ہیں اور وہ اپنے مقاصد کو حاصل جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہوتے. ناظرین اسی حوالے سے ہم نے بات کی، آپ نے سنا، اور میں نے جو آخر میں سوال کیا وہ یہی تھا کون سی ایسی 2-3 چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنا لیں تو یہ ہمارے روشن مستقبل کے جو خواب ہیں اس کی ضمانت بن جائے. اس پہ انہوں نے کہا کہ پہلی چیز کہ ہم بچوں کے ساتھ سیم پیج کے اوپر ہوں. جب تک روشن مستقبل جو ہے وہ مل کے ڈیفائن نہیں ہوگا تو وہ مستقبل روشن ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات کہ جب آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، یعنی جب ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، تو آپ نے نہ صرف ان کو وقت دینا ہے بلکہ جہاں کہیں مشورے کی ضرورت ہے، جہاں کہیں آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کی موجودگی بہت ضروری ہے. اور تیسری جو اہم چیز بیان کی وہ یہ کہ جو دعا کا جو ہتھیار ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کو ہم نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے. جب تک ہم رب ذوالجلال سے اس کی مدد طلب نہیں کریں گے اور اپنے بچوں کے روشن مستقبل کو ڈیفائن کرنے کے بعد اس کے لیے دعا کر کے اور دعا کرتے رہتے ہوئے
اس کو اگر ہم جو ہے وہ ایوالو نہیں کریں گے تو شاید ہم اپنی منزل پر کبھی بھی سیفلی نہ پہنچ پائیں۔ ناظرین، ان باتوں کو خیال رکھیے گا، غور کیجیے گا اور اپنے دوستوں تک بھی پھیلائیے گا۔ آپ لوگوں کے یہاں جاتے ہیں ڈنرز میں، ادھر ادھر آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ ہماری گفتگو گھوم پھر کے پاکستان کی پالیٹکس پہ آ بیٹھتی ہے۔ ضرور ڈسکس کیجئے، لیکن ان باتوں پہ بھی توجہ رکھیں ایک دوسرے کی، اور ایک دوسرے سے سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیں۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔